اگر اس سے عمران خان کو ان کا قانونی اور جو ان کا آئینی حق ہے اگر وہ ملتا ہے اور ملک میں سیاسی استحکام آتا ہے تو بھائی اس سے اچھی تو اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے یا یہ بھی وہ ٹرک کی بتی ہی ہے؟ تو اس حوالے سے ریاستی اداروں کا جو حالیہ کنڈکٹ ہے نا بھائی اس کا جائزہ لینا ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ ذرا ایک لفظ کی جانب دلانا چاہتی ہوں کہ جو اس مفاہمتی کہانی میں پاکستان تحریک انصاف کو آفر کی گئی نرمی کے ساتھ بار بار آ رہا ہے، اور وہ ہے جزوی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزیکشنز کو دیکھ کر مرحلہ وار پیش رفت کی جائے گی. تو اب ان جزوی ٹرانزیکشنز کو عمران خان کی رہائی کے کلی مقصد حاصل کرنے تک کتنا وقت لگے گا تو یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس مبینہ مفاہمت میں کہیں بھی عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی بات وہ تو کی ہی نہیں گئی ہے. البتہ اداروں کے محاذ پر ایک شروعات ہوئی ہے، اور پہلی خیر سگالی ٹرانزیکشن کے طور پہ انصاف کے ایکسلریٹر سے حاجی امین الدین خان اور جسٹس سرفراز ڈوگر کے بھاری پاؤں کو ہٹا کر جسٹس یحییٰ آفریدی کے پولو سٹائل انصاف کو موقع دیا گیا ہے. اچھا بھئی اب یہ پولو سٹائل کیا ہے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ چیف جسٹس کو پولو کھیلنے کا بہت شوق ہے، جس کے لیے انہوں نے جو گھوڑا مختص کیا ہوا ہے نا اس کا نام بھی انہوں نے جسٹس رکھا ہوا ہے. اچھا یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور جس کی گواہی کورٹ رپورٹرز کی اکثریت وہ تو بہت پہلے دے چکی ہے. شاید ایسی ہی تنقید کی وجہ سے اب سپریم کورٹ میں صحافیوں کو دیا گیا جو کمرہ تھا نا وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے. لیکن خیر چیف جسٹس نے اس جزوی خیر سگالی کے تحت منگل کو یعنی کہ دھرنے والے دن خصوصی طور پہ سلمان اکرم راجہ کو بلایا، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اور ان کو عید کے بعد عمران خان کے کیسز سننے کی یقین دہانی کرائی تھی. اب بھائی ذرا کوئی ان سے پوچھے نا کہ عید کے بعد کیوں؟ کیا انصاف نے بھی عید منانی ہوتی ہے؟ اور ویسے بھی یہ جزوی خیر سگالی یہ کوئی پہلی بار تو سامنے نہیں آئی ہے. اس سے پہلے بھی چیف جسٹس ایک مداخلت کر چکے ہیں، جس کے بعد پھر سلمان صفدر کو عمران خان سے ملنے کی اجازت ملی تھی، جس کی وجہ سے پھر عمران خان کی 85% بینائی زیادہ ہونے کا انکشاف بھی ہوا تھا. لیکن پھر جب اس معاملے پر فیصلے کا وقت آیا تو اس وقت چیف جسٹس نے معاملہ دوبارہ جسٹس ڈوگر کی عدالت میں پھینک کر سپریم کورٹ کو اس معاملے سے ایسے نکالا جیسے کہ مکھن میں سے وہ بال نکالا جاتا ہے. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی شکایت ہی جسٹس ڈوگر کے کنڈکٹ کے حوالے سے تھی نا، اور پھر اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ جسٹس ڈوگر بھائی وہ تو صرف محسن نقوی کی ہی سنتے ہیں. لیکن چیف جسٹس کی جانب سے ایک بار پہلے کیس اٹھا کر داخل دفتر کرنا اور اب دوبارہ عید کے بعد کیس سننے کی یقین دہانی سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ تاثر ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کی طرح سپریم کورٹ بھی محسن نقوی کی قدردان دکھائی دیتی ہے. ظاہر ہے کہ عید کے بعد ان مبینہ سی بی ایمز کا نتیجہ سامنے آنے کا امکان ہے، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پر عمران خان کے جواب کا انتظار ہے. جو کہ مثبت ہوا تو پھر جزوی نرمی وہ برقرار رہے گی اور انصاف کی ٹک ٹک وہ جاری رہے گی، ورنہ پھر وہی پرانی کہانی جہاں جسٹس ڈوگر ایک بار پھر انصاف کا T20 شروع کریں گے.